الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی، ایمان کی تر و تازگی عطا فرمائی۔ دعا گو ہے کہ پروردگار ہم تمام کو ایمانی حلاوت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ جن کی تعداد کوئی انگنت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی تعداد کو گنا گیا، بتایا گیا کہ اتنے لاکھ ہے، اتنے ہزار ہے، کون سے صحابی کیسی صفت کا حامل ہے، یہ تمام بتایا گیا۔ تو کوئی لاتعداد یا انگنت صحابہ نہیں ہے، باوجود اس کے انہوں نے ایسی محنت فرمائی، ایسی جد و جہد فرمائی، ایسا دعوت دین کا کام کیا کہ جن کی وجہ سے انگنت مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو، انگنت لوگوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا قبول فرمایا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گنے ہوئے لوگ ہیں لیکن انگنت لوگوں کو مسلمان بنائے۔ ایسا نہیں کہ جو زبردستی ہو، ایسا نہیں کہ جو تلوار کے بیس پر ہو، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی ریاست ہو اور صرف جتنے بھی اس ریاست میں پورے کے پورے مسلمان شمار کر لیے گئے ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جد و جہد فرمائی، محنت کی۔ بلکہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جس کی بدولت اسلام کو، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اس کا پھلنا پھولنا آسان ہوا۔ پہلی چیز حکمت عملی، جسے ہم کہتے ہیں دور اندیشی، بہترین سیاست، مکاری سے پاک، جو فراست سے بھری ہوئی، جو حکمت عملی سے بھرا ہوا۔ نمبر دو، بہترین اخلاق، بہترین کردار، اچھے کیریکٹر، مہارتیں۔ اور تیسری چیز ہے ان کا اسلام پر عمل پیرا ہونا، حکمت عملی سے کام کرنا۔ جو بھی کام کرتے ہیں بغیر حکمت کے نہیں کرتے، جو بھی کام کرتے بغیر دور اندیشی کے نہیں کرتے۔ جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا، جو ان کا عمل ہوتا، جو ان کا کام ہوتا، جو ان کا ورک ہوتا، وہ پورا کا پورا حکمت سے بھرا ہوا اور اس کے نتائج کو سامنے رکھ کر ان کی خدمت ہوا کرتی۔ دین کی تبلیغ ہو کہ نشر و اشاعت ہو، اگر جہاں فراست نہیں، اچھی سیاست نہیں، حکمت عملی نہیں، وہاں پر سوائے نقصان اور خسارے کے کچھ بھی نہیں۔ گرچہ آپ دین کی تبلیغ مبلغ اسلام ہے، لیکن آپ حکمت سے خالی ہے تو آپ نقصان دہ اسلام کی، آپ مبلغ اسلام نہیں ہیں، آپ مفسد اسلام ٹھہر جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر حکمت نہیں، آپ کے اندر ہوشیاری نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے۔ دانش مندی، حکمت عملی، یہ مومن کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے، نہایت ہی ضروری اور اہم ترین چیز۔ جو مومن، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو حکمت والا ہو، فراست والا ہو، جس کے اندر اچھے اخلاق ہو۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ایمان والا ہو، ایمان پہ عمل کرنے والا ہو۔
عزیزان گرامی قدر، آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو کہ آپ 100 سال ان کی زندگی رہی، صرف 100 سال، 1 صدی کے اندر صحابہ مکمل اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلی صدی 80 ہجری میں حضرت امام اعظم کی پیدائش، سن 80 ہجری میں، کس کی؟ امام اعظم کی، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہے، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ تو پہلی صدی میں صحابہ مکمل ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی اس مختصر زندگی میں دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا۔ آدھی دنیا سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ 7 بر اعظم میں خدا کا قانون قرآن مجید کی شکل میں پہنچا دیا۔ کتنی عمر؟ صرف خلفائے راشدین کا 30 سال کا عرصہ۔ 30 سال کے عرصے میں قرآن مجید بھی پہنچ گیا، مسلمان بھی پہنچ گئے، مبلغین بھی پہنچ گئے، اسلامک اسکالرز بھی دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ ہماری اس سرزمین ہندوستان میں یہاں پر بھی صحابہ کا آنا ہو گیا۔ مدراس میں آپ کی مزارات موجود ہیں۔ حکمت سے کام کریں، دور اندیشی سے کہ میں مسلمان ہوں، بحیثیت مسلمان میرا یہ فریضہ ہے کہ میں لوگوں تک دین کی دعوت پہنچاؤں، اس کو دین کی اچھائیاں بتاؤں، اس کو دین کی طرف راغب کرواؤں۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا پیدا ہوا اب میں ایسے ہی رخصت ہو جاؤں گا، نہیں عزیزان گرامی، ہمارا مشن رسول اللہ کا مشن اپنانا ہے، رسول اللہ کا کام کرنا ہے، رسول اللہ کے دین کو پھیلانا ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو صرف اپنا سیلفش ہو، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی دین کو دیکھے، اپنے نمازوں کو، اپنے روزوں کو دیکھے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش ہے، رسول اللہ نے امت کو سنایا ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک ولی بنی اسرائیل کا نمازی، روزے دار، ایسا نمازی، ایسا اللہ کی عبادت میں مصروف کہ کبھی اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں، ہمیشہ اللہ کو سامنے رکھا، ہمیشہ اللہ کو، بس پہاڑوں پہ جا کے عبادتوں میں مصروف ہو۔ اور اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے عذاب کو پہنچایا اس قوم پر، فرمایا کہ وہاں پر ایک نیک انسان ہے، فرمایا اس کو بھی ڈال دو، اس کو بھی عذاب میں ملوث کرو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بازو ہمارا شرک ہوتا تھا، اس کے سامنے دیگر مخلوقات ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے رہی اور وہ خاموش اپنا کام کرتا رہا۔ اس کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے خدا کا دفاع کرتا، اپنے مالک حقیقی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا، اس کا اللہ کیا ہے اس کو لوگوں کو بتاتا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا۔ ہمیں تو باضابطہ حکم ہے، ہم بہترین امت ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں، برائیوں سے رکائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے لے لو، جس سے رکائے رک جاؤ، یہ مومن کا کام۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک شخص مومن ہو اور ایک جگہ اس کو نقصان ہو، دوبارہ وہ وہاں جا کے اپنا نقصان نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے، غلطی ہو جائے ایک مرتبہ نقصان ہوگا وہ دوری اختیار کرتا ہے، بار بار وہ غلطی کر رہا، بار بار وہ گڑھے میں گر رہا، بار بار وہ چیز اس کو نقصان پہنچا رہی، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن کے نام پہ دھبا ہوتے چلے جاتے۔ تو غور فرمانے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو دین کا کام کرنا ہے، اپنے اچھے اخلاق بنانا ہے، اور دین کا کام کیسے کرنا ہے؟ حکمت عملی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیا وجہ رہی، کیا ایسا کام رہا کہ انہوں نے ساری دنیا میں ایمان کو پھیلا دیا، اور آپ اور میں ہیں کہ ہم نے ایک کو دین کی طرف نہیں لائے؟ کیا چیز کی کمی ہے ہم میں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے اخلاق خراب ہو گئے، یا میرا کردار خراب ہو گیا، یا میرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا۔ انسان اس وقت تک خود کو بھی نہیں بدل سکتا جب تک وہ اندر یہ پیدا نہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں۔ نہیں، پہلے اپنے اندر جذبات کو پیدا کرے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا، 100% عزم کرے، یقین کرے، اس کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ کوشش کرے تو خود کو بدل سکتے۔ ہم خود میں اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ نہیں رکھے تو دوسرے کو دین کی طرف لانے کا جذبہ ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ تو جذبے کی ضرورت ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنا، اور اس احساس کے ساتھ دین لوگوں کے اندر پیدا کرنا، یہ آج کی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔
آپ کے محلے میں الحمدللہ فجر کی جو ہے ایک بہترین جو ہے کام چل رہا ہے کہ لوگوں کو فجر میں اٹھاؤ، لوگوں کو مسجد سے جوڑو، بہت اچھا کام ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ کرنے والے کوئی علماء ہیں، یہ بھی نہ سمجھو کہ وہ کرنے والے کوئی مدرسے کے بچے ہیں، یا یہ بھی نہیں سمجھو کہ مسجد کے امام صاحب، مصلی یا مؤذن صاحب یا خطیب صاحب یا مسجد کے اراکین ہیں. کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ مسلمان، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تم بہترین امت اس وقت ہو جب لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، برے کاموں سے رکاؤ. تو یہ عوام ہے جو دین کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. لوگوں کو، آپ کو معلوم ہے نا، بس حکمت کے ساتھ کام کرو. آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. میں نماز کو تو اٹھ رہا ہوں، نماز کو جا بھی رہا ہوں. آپ اذان سے پہلے اٹھے، اذان ہوتے ہی باہر نکلے، آپ بازو والے کو دستک دیے، چلو بھائی نماز. آپ کوئی مشن لے کے نہیں چلے، آپ کے اندر کوئی مشورہ نہیں تھا، کوئی آرگنائزیشن آپ کے نہیں ہے. آپ غیر معمولی کام کرتے چلے جائیں گے اور بہت بڑا کام آپ سے ہو جائے گا. چلتے پھرتے کام ہو سکتا ہے. آپ گھر سے نکلے، آتے آتے 4 لوگوں کے گھروں کو کھٹکا مارے، اور وہ 4 کون آپ کی پہچانت کے، آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑتے گئے. ہوتے ہوتے حال یہ ہوگا ایک دن آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی اور وہ شخص فجر کو اٹھے گا، بولے گا کیوں نہیں آئے نا فجر کو، آپ کے گھر کو وہ آگے کھٹکا مارے گا. یہ کیفیت بھی ہوگی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، جنہوں ایک بہت بڑی جماعت فالو کرتی ہے. حنبلی جتنے ہیں، آپ کے قادری چمن پورا حنبلی ہے. یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کو جا رہے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا ہے مسلمان، شراب کی حالت میں دھن میں. آپ اس کو اٹھائے، اپنے گھر لے گئے، اور اس کے بعد آپ اس کو نہلائے دھلائے، چھوڑے، پھر مسجد کو آئے، فجر پڑھے، اللہ سے دعا کرے پروردگارہ وہ انسان، وہ مسلمان، اس کی اصلاح فرما، اس کے دل میں تیرا خوف بٹھا، ایمان کی تر و تازگی اس میں پیدا فرما. کئی دن ایسے ہی کرتے رہے. وہ بندہ صبح اٹھتا، ارے اپنے آپ کو کسی کے گھر میں پاتا، گھر سے نکل کے چلے جاتا. آپ جب پلٹ کے آتے فجر اور اشراق پڑھ کر تو وہ بندہ نہیں ہوتا. پھر ایسے ہی دوسرے دن ہوتا، پھر راستے میں ملتا، نہ وہ ان کو پہچانتے نہ یہ شخص ان کو پہچانتا. کئی دن یہی چلتا رہا. ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ آپ گزر رہی کہ وہ شرابی وہ راستے میں نہیں ملا. آپ جب مسجد پہنچے تو کیا ہے، کوفہ کی مسجد میں ان سے پہلے ایک شخص ٹھہر کے تہجد پڑھ رہا جو خود پہلے جاتے تھے، امام احمد بن حنبل. ان سے پہلے ایک نوجوان جو کوئی عالم نہیں ہے، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی خطیب نہیں، عام انسان مسلمان، پہلی صف میں ٹھہر کے تہجد پڑھ رہا اور رو رہا، دعا کر رہا، اللہ سے کہہ رہا پروردگار تو نے میری اصلاح فرمائی، تو نے میرے اندر ایمان کی طرف تازگی پیدا فرمائی. وہ دعا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ اس کا بھی بھلا کرے جو روزانہ صبح مجھے اٹھاتا ہے، نلاتا دلاتا پاک کر کے چھوڑ کے چلے جاتا. عزیزان گرامی قدر، جب امام احمد بن حنبل وہاں پہنچے، اس کو دیکھے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا قبول فرمائی. شرابی تہجد گزار ہو سکتا ہے، ہم تو شرابی بھی نہیں ہیں، ہم کیوں فجر گزار نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں فجر کے عادی نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اندر کیوں ایمان کی تر و تازگی نہیں آ رہی؟ صحابہ تھے جن کے اندر ایمان کی تر و تازگی تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا حال بھی ایسا بنایا کہ وہ ایمان میں تر و تازہ ہوتے. آپ 1445 سال، آپ بھی ان کا نام، ان کا کام دونوں زندہ ہے. حضرت خبیب کا نام میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا. ایمان کی حلاوت ایسی، ایمان میں تر و تازگی ایسی کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے، آپ کہنے لگے اللہ تو ایک ہے. جسم کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے بول رہے بولو اللہ ایک نہیں ہے. کہ معبودان باطل کے سامنے جھک جا، چھوڑ دیں گے. کفار مکہ کاٹ رہے، ایک انگلی کاٹے، 2 انگلی کاٹے، آنکھ کاٹے، ناک. ان کی زبان پہ صرف اشعار ہے اللہ کی حمد و ثنا کی. خاموش نہیں بیٹھے، کٹتے گئے، قبلے کی رخ ہو کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ قبلے کی رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف پلٹاؤ اس کو. جب پلٹا دیے تو پھر اشعار پڑھنے لگے، کہنے لگے ارے تمہیں کیا معلوم، میرا پروردگار تو ہر جانب موجود ہے. میرا اللہ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ میرا پروردگار ہے. شہید ہو گئے کہ دل میں بولنے لگے اللہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچانا. اللہ نے یہ ندائیں دل سے نکال کے آسمانوں میں جبرائیل تک پہنچائی. جبرائیل آ کے رسول اللہ کو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا صحابی خبیب شہید ہو گیا.
اور اس نے آپ پر سلام بھیجا، رسول اللہ کے بھی باز ہو گیا، آنسو نکلنے لگے اور آپ کہنے لگے وعلیک السلام یا خبیب، خبیب تو اس پر سلام، 3 مرتبہ حضور نے سلام بھیجا۔ عزیزان گرامی، جو دین کی تر و تازگی رکھتا ہے، ایمان میں حلاوت محسوس کرتا ہے، وہ ایمان سے دور نہیں ہوتا، ایمان کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ رہتی دنیا ان کا نام لیتے۔ حضرت جعفر بن علی شہید ہو گئے جنگ میں، اور ایسی جنگ کہ رسول اللہ پر کوئی وار آنے نہیں دیتے، شہید ہو گئے، ان کی روح کو فرشتے لے کے جا رہے تھے، ہوا میں اڑا کر لے جا رہے، حضور نے دیکھ کر کہا جعفر ہے تیار، ارے ہواؤں میں لے کے جا رہے فرشتے، فرشتے تو خیال ہے۔ ایک ایسے صحابی کا انتقال ہو گیا کہ جبرائیل آسمان سے زمین پر آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کسی بڑے کا انتقال ہوا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کچھ دیر میں اطلاع آ گئی کہ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کیوں پوچھا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ ایک مہمان کی آمد ہے، اس کی آمد کی خوشی میں عرش جھوم رہا ہے۔ ایک ادنا مسلمان، رسول اللہ کا غلام، جس نے دین کی ایسی خدمت فرمائی۔ آپ دیکھو تاریخ کو پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا، مکے میں 300 صحابہ مسلمان ہونے والے، لیکن ایک ایسا شخص بھی حضرت سعد بن معاذ ہے جو انصار صحابہ، جو مدینے کے مسلمانوں کے سردار یہ تھے۔ انہوں نے انصاریوں سے کہہ دیا کہ جو رسول اللہ کہے وہ کر لو، بس آپ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کرے۔ 2 بیویاں تھے تو 1 بیوی مہاجرین کو دیے، 2 گھر تھے تو گھر دے دیے، ہر چیز میں شیئرنگ کرنے کا سبق کس نے دیا؟ حضرت سعد بن معاذ نے۔ ایسی دین کی خدمت۔ عزیزان گرامی، نہ صرف اتنا ہوا بلکہ رسول اللہ دوڑتے دوڑتے ان کے گھر کے لیے گئے۔ جب ان کے گھر گئے، کوئی بڑا جمع غفیر نہیں تھا، کوئی لوگوں کا ازدحام وہاں پر نہیں، اس کے باوجود رسول اللہ انگلیوں پر چل کے جا رہے ہیں ان کے گھر کی طرف۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا آسمان سے اتنے فرشتے اتر گئے کہ یہاں پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پھر کچھ دیر کے بعد رسول اللہ بیٹھے تو حضور فرمانے لگے ایک فرشتہ اپنے پروں کو پورا موڑ لیا، موڑ کے میرے لیے جگہ بنایا تو میں یہاں پر بیٹھا۔ یہ کس کا خبر ہے؟ کس کی خبر ہے؟ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خبر ہے۔ ان کے لیے یہ آسمان سے آنے والے فرشتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سعد بن معاذ بڑے جلیل القدر صحابی، وزن دار، موٹے تھے، تر و تازہ ہائٹ والے تھے۔ جب ان کے جنازے کو اٹھائے تو بالکل ہلکا، بالکل ہلکا۔ حضور کو صحابہ کہہ رہے رسول اللہ بالکل ہلکا ہے۔ کہا کہ ارے تم کیا سمجھ رہے، تم اٹھا رہے، اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی خبر آج بھی مہک رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے لیے فرشتوں کا آسمان سے آنا ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کا کام۔ حضرت معاویہ لیلی، ایک ایسے صحابی جو انصار صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے دین کی خدمت کرتے کرتے تبوک میں انتقال ہو گیا۔ جنگ تبوک سے واپس ہوئے، گھر میں انتقال ہو گیا، شہید زخمی تھے، شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ جبرائیل امین آئے رسول اللہ کے پاس، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے صحابی کا انتقال ہو گیا، وہ مکے میں اور رسول اللہ مدینے میں۔ فرمایا آپ نماز جنازہ پڑھی ہے ان کے، اب آپ بتاؤ غائبانہ جنازہ ہوگا ہمارے پاس؟ نہیں بولتے۔ غائبانہ نماز جنازہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ پڑھے۔ کیسا پڑھے؟ حضور نے فرمایا ارے وہ تو وہاں پر ہے، میں یہاں پر کیسے پڑھوں؟ فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ نے تمام پردوں کو ہٹا دیا، لہذا شرق سے غرب تک کے بیچ کی تمام چیزوں کو موڑ دیا، سب کو طے کر کے بند کر کے سامنے جنازہ آپ کے لا دیا گیا۔ یہ رسول اللہ کو دکھ رہا، صحابہ کو تو نہیں دکھ رہا۔ رسول اللہ ان کی نماز جنازہ پڑھے، یہ رسول اللہ کی خصوصیت رہی، اسی لیے رسول اللہ ادا کرے۔ اب ان کے بعد والوں کی وہ خصوصیت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر نماز جنازہ غائبانہ ہے تو وہ کسی بھی ثابت نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی خصوصیت، وہ رسول اللہ کی خصوصیت ہر ایک کے لیے خصوص نہیں ہے۔ اس لیے مکتب ہمارے پاس مسلک حنفی میں ہمارے پاس غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ نماز جنازہ کسی کا انتقال سعودی میں ہو گیا، ہم غائبانہ نہیں پڑھتے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے۔ حضور نے فرمائی بھی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جو ایمان پہ گزر گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ رسول اللہ نے دعا فرمائی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ صحابہ کی قربانیاں، ان کی داستان کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے
کہ حقیقت میں دین کا کام کرنے والے تو یہ تھے، ہم تو بس کچھ نہیں، دین کا کام کرنا، دین پر عمل کرنا انہوں نے کیا ہوا ہے، دین کی خدمت ان کے حصے میں گئی۔ اب ہماری ذمہ داری، آج کی اہم ترین ضرورت، ہم دین پر عمل بھی کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حکمت ہو، اچھائی کے ساتھ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھو کتنے اچھے انداز میں قرآن سمجھا رہا ہے۔ قرآن فرمائے کسی کو دعوت دین دو، کسی کو دین کی طرف بلاؤ تو اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، دوراندیشی حکمت عملی کے ساتھ بلاؤ، اچھے اخلاق سے بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے نصیحتوں سے بلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کیسا ہے، تمہارا خدا کیسا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ اگر آپ کو کوئی غیر کہہ دے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، تم بتاؤ تو تم اللہ کا تعارف پیش کرنے کی صلاحیت رکھنا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم عام ذمہ داری تو ہم نبھاتے، اگر میں گھڑی خریدنے جاؤں دیکھتا ہوں کہ کون سی گھڑی ہے، ارے یہ اس کی ہے، یہ سناٹا کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ میں دیکھتا ہوں، ذمہ داری سمجھ کے دیکھتا ہوں۔ برانڈ لیتا ہوں تاکہ خراب نہ ہو، اچھا لیتا ہوں تاکہ زیادہ چلے، اچھائی کے ساتھ خریدتا ہوں کہ نہیں۔ ایسے ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی کام کرو ایسا اپنے اوپر لازم اور حکمت کے ساتھ کہ کسی کو نقصان نہ ہو، اور میری طرف سے کسی کو نقصان نہ، مجھے نقصان پہنچائے نہ ان کو نقصان پہنچائے۔ تو حکمت عملی کے ساتھ، اچھی نصیحتوں کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلانا۔ اگر جھگڑا بھی ہو جائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو اس میں بھی اچھائی کا ساتھ، اس میں بھی اخلاق کو در پہ رکھیں۔ اخلاق کے بغیر کوئی کام نہیں، اچھے نصیحتوں کے بغیر کوئی کام نہیں، حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں۔ جو حکمت کے بغیر کام کرتا ہے، معمولی سی غلطی اس کے مہینوں، سالوں کے، صدیوں کے کام کو خراب کر دیتی۔ اب میں کسی مکتب فکر کی بات نہیں کرتا، میں ایک انسان کی بات کرتا جو مومن، اللہ کا بندہ، مولانا کلیم صاحب دین کی خدمت کرے، ہزاروں کے مجموعے سے خطاب کرتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، لوگوں کو دین کا تبلیغ کرتے اور مسلمان بنواتے۔ ایک معمولی غلطی، ایک حکمت سے دوری کام انہوں نے کیا، عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ کیونکہ میں جو گزشتہ بھی کہا ہوں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر اور بدترین ہو رہا ہے، بدترین ہو رہا ہے۔ ہماری یہ پاک نسل اس میں آ رہی ہے، یہ بدترین دنوں میں آ رہی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زبان سے فرمایا کہ بہترین قرن صرف 3 ہوں گے، میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، خلفائے راشدین کا دور، تبع تابعین کا کچھ دور، بس ختم۔ یہ خیر القرون 3 ہے، اس کے بعد کا زمانہ سوائے فتنے، فساد، نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ حضور کے خود زبان سے نکلا ہو، اور حالات ہمارے سامنے، کیسے بدترین واقعات ہمارے پیش ہیں۔ معمولی غلطی، ایک حکمت سے دوری، کہ ایک آیا مسلمان ہوا اور کیس کر دیا، بولا کہ نہیں زبردستی مجھے مسلمان بننا ہے، بس ایک آدمی کے بولنے، ضعیف شخص، ہزاروں کو دین میں داخل کرنے والا، ایک حکمت سے دوری کا کام کیا، ختم۔ ان کو، ان کی پوری جماعت کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ میں مکتب فکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حکمت کی بات کر رہا ہوں، دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت آپ دیکھو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ابتدائی دور میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو کئی ایسے تھے جو کہتے کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کہتے، لیکن ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں تھا، زبان پہ مسلمان تھے، بغل میں چھری رکھا کر پھرا کرتے تھے، منافق تھے۔ رسول اللہ سے جب کفار سے ملتے تو رسول اللہ کے راز ان کو بتا دیا کرتے کہ مسلمان کہاں پر ہیں، کب مل رہی، کون سا صحابی کہاں پر جا رہا ہے، تنہا کہاں پر جا رہا ہے، منافقین سناتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک منافق کو اس کے نسب کے ساتھ جانتے تھے، لیکن آپ نے نہیں بتایا، آپ خاموش بیٹھے۔
اس وقت تک خاموش بیٹھے جب تک کہ خالص مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی نہیں ہوگی. اگر ابتدائی زمانے میں اگر رسول کریم اگر منافقین کو بتا دیتے لیکن وہ دوسروں کی نظر میں دوسرے قبیلے والوں کے سامنے تو مسلمان تھے, تو یہ ہو جاتا کہ مسلمان تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں, حکمت سے دوری کی بات تھی. رسول اللہ نے حکمت سے یہ کام کیا کہ لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ یہ سب ایک ہے, اور بات سمجھتے کہ یہ دیکھو منافق ان میں گھسا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے, لیکن وہ بیوقوف بنانا نہیں تھا. یہ حکمت تھی رسول اللہ کی, جو خاموش بیٹھے لوگوں کی تعداد جب بڑھ گئی تو منبر رسول پر خود آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر ایسا ایک ایک کا نام لے کے منافقین کو نکالے مسجد نبوی سے, ایک ایک کا نام. بعض لوگ پلر کے پیچھے چھپ گئے تھے, منافقین پلر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. رسول اللہ کھڑے کے بولے وہ پلر کے پیچھے چھپا ہوا وہ فلاں دن فلاں وہ بھی منافق ہے, اس کے اندر بھی ایمان نہیں. جب مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی اب کوئی نفاق کا جھگڑا نہیں تھا, جب ایک ایک کو کر کے نکالے مسجد نبوی سے. یہ حکمت تھی, یہ دانشمندی تھی, یہ دور اندیشی تھی رسول کریم علیہ السلام. تو دین کے کام میں حصہ لو, دین کا کام بھی کرو, حکمت عملی سے کرو, اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. یہ رسول کریم علیہ السلام کی دین ہے جو ہم تک مذہب اسلام پہنچا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس کو لاڑ کرتے محبت کرتے بچے ہمارے اپنے, ان تک اگر دین صحیح پہنچانا ہے تو ہمیں بھی قربانیاں دیں, ہمیں بھی محنت کرنا, ہمیں بھی جدوجہد کرنا. ہمارے ماں باپ کی محنت ہم تک ایمان آ گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل تک دین کو کیسے پہنچائیں گے, اچھا پہنچائیں گے برا پہنچائیں گے, اللہ کا تعارف اچھا دیں گے کہ برا دیں گے. رسول اللہ کی جو شبیہ ہے, جو اتنے پاک صاف خالص پیورٹی جتنی, جس کو بگاڑنے کی کوشش کرے ہم اس کو بتائیں گے, لوگوں ہمارے بچوں کو بتائیں گے کہ رسول اللہ کیسے خالص, کیسے کامل انسان ہے, کیسے رسول کریم کے اخلاق بتائیں گے. انشاءاللہ کریں گے کوشش. تو سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑے گا کہ پہلے جذبہ خود کو بدلنے کا پیدا کرو. میں اپنے آپ کو بدلوں گا, میرے اندر اگر غلیظ عادتیں ہیں, میرے اندر خراب عادتیں, میں پہلے وہ چھوڑنے کی کوشش کروں. خود سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اپنے اندر کی خرابیوں کو پہلے نکال کے پھینکیں گے. جب ہم پاک ہو جائیں گے, ہماری روح پاک ہوگی, ہمارا قلب پاک ہوگا, تو ہم لوگوں کو جب بات کہیں گے تو ہماری بات میں اتنا اثر ہوگا کہ وہ بات میں پر نہیں ہوں گے لیکن طاقت پرواز رکھنے کی صلاحیت ہوگی. کریں گے کوشش انشاءاللہ. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو بھی جن کے اندر شراب کی عادت ہے, جن کے اندر ایسی عادتیں ہیں کہ جس کو ذکر کر دوں تو لوگ انہیں عیب کی نظر سے دیکھیں گے, معیوب سمجھیں گے, ایک دم گھنونی حرکت اس کے ایسے. میرے کو معلوم ہے کون کون کیا کیا لوگ مجھ سے کہتے ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ ستار العیوب ہے. اللہ اگر ظاہر کر دے تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کے عیبوں کو چھپائیں, لیکن اللہ چھپا رکھا ہے, اللہ چھپا رکھا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے, اللہ ستار العیوب ہمارے عیبوں کو چھپایا, ہم فوری ان عیبوں سے توبہ کریں, توبہ کر کے اچھائی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو کہنے بولنے سننے سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان کی تر و تازگی اس کی حلاوت کو محسوس کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرما, ہمارے روح کو ہمارے قلب کو نورانیت عطا فرما, ایمان کی نورانیت عطا فرما, ایمان کی حلاوت نصیب فرما, دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما, خود کو اپنے گھر والوں کو اپنے محلے والوں کو سب کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب